اللہ کی رحمت اور احسان سے مسجد میں آنا نصیب ہوا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج 2023 کا پہلا جمعہ ہے اور آج کے جمعہ میں ہم حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ کے نبیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے الحمدللہ یہ 8واں مہینہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ تعالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو نسبت حاصل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 599 سال بعد آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ 599 سال بعد آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ 100 سال سے زیادہ اللہ پاک نے آپ کو عمر عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بڑے احسان کیے، آپ پر بڑا انعام فرمایا، اور قرآن مجید نے اس کو جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں والا نبی ارشاد فرمایا۔ نعمتوں والا نبی یہ لقب ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کو نبوت بھی اللہ نے عطا کی اور بادشاہت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے خیر کے ایسے پہلو جن میں ہمارے لیے نبی تو پورے کا پورا خیر کا مجسمہ ہوتا ہے، ہماری آج کے دور کی جو زندگی ہے اس کی بڑی رہنمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دراصل آپ اس کو سوشل میڈیا پہ جب ریسرچ کریں گے یا بیانات لوگوں کے سنیں گے تو نبیوں کا یا ولیوں کا یا صحابہ کا تذکرہ لوگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ کہانی کی صورت میں۔ ہم نے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا، بلکہ ان کی زندگیوں میں جو دور حاضر میں ہمارے لیے اسباق ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری امر ہے، خالی مقصد ایک ہستی اس وقت پیدا ہوئی اس وقت فوت ہو گئی، یہ ان کے معجزے تھے، یہ ان کی فضیلت تھی، اس حد تک ہم بیان کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ ان کی زندگی سے جو نور کی شعائیں ہمیں منور کریں گی وہ شعائیں بھی ہم محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور آپ پر اللہ رب العالمین نے زبور شریف کو نازل فرمایا، اور اللہ نے آپ کے زبان میں وہ لہن عطا کیا تھا جو قیامت تک خوبصورت آواز کا استعارہ بن گیا، یعنی لہن داودی۔ فلاں شخص کو اللہ نے لہن داودی عطا کیا ہے، مقصد ایسا لہن جو بڑا سریلا ہو اس کو لہن داودی کہتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سریلی آواز عطا کی تھی کہ آپ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پرندے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور وہ زبور کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور وہ اتنے مست ہو جاتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور وہ اڑتے نہیں تھے، اتنی میٹھی اور سریلی آواز تھی۔ اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوگا تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہر جنتی کو حضرت داؤد کی زبان سے زبور کی تلاوت سنوائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی برکت حاصل تھی، یہ سب سے پہلے ان کی برکات آپ سنتے جائیں۔ یہ بھی برکت حاصل تھی کہ وہ پہاڑ کو کہتے تھے کہ یہاں سے چل کے ادھر آ جا، تو پہاڑ چل کے ادھر آ جاتا تھا، یعنی یہ مسخر الجبال یا مسخر الجبال، جن کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اللہ نے، یہ وہ ہستی ہیں۔ اور جب یہ ذکر کرتے تھے اللہ کا تو پہاڑ بھی ساتھ جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔
اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی ہستی ہے، پہاڑ ان کے ساتھ چلتے، پہاڑ ان کی بات مانتے، اور پہاڑ جو ہیں وہ ان کی زبان پر جو ہے وہ ہر وقت مطیع و فرمانبردار رہتے۔ اسی لیے دعائے حزب البحر شریف جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، میری مشکلات کو بھی تو آسان فرما دے۔ یعنی یہ کتنا بڑا کام ہے، پہاڑ کو کہنا کہ بھئی تو یہاں سے نا بونگا یاد سے وہاں چک بیدی چلا جائے، تو یہ کتنا بڑا کام ہے، پہاڑ یہاں سے چک بیدی چلا جائے۔ تو ذرا غور کریں، جو اللہ اپنے نبی کے کہنے پہ پہاڑ کو یہاں سے وہاں چلا سکتا ہے، تو بتا تیری پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ تو بات ساری محسوس کرنے کی ہے اور اللہ کی طاقت کو سمجھنے کی ہے۔ اللہ کی طاقت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سمجھتے کم ہیں، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ ایمان رکھتے ہیں، ایمان نہ رکھیں تو کافر ہو جائیں گے۔ ایمان ہمارا پورا پورا ہے، لیکن ہم سمجھنے میں، محسوس کرنے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ میں ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا غالباً 1-2 دن پہلے، لاہور میں، گاؤں تھا، اس میں حیران ہو گیا کہ پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی مقتدی نہیں تھا، ایک امام صاحب ہی اللہ اکبر کر کے کم سدھا کیتی کھلے۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے، جہاں مسجدوں میں نمازی ہی نہ ہو۔ تو مجھے بتا دیجئے وہ لوگ اللہ کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے کہنے پر جب بندے کا دل مائل نہیں ہو رہا، وہ اللہ کی طاقت کو کہاں جان رہا ہے؟ جمعہ مبارک، حضور پاک نے کہا جمعہ مومن کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ مسلمانوں کی کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ عید والے دن بھی بندہ مسجد میں جانے میں کوتاہی کرے تو مجھے بتائیے بھائی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کہاں صحیح طریقے سے محسوس کیا ہے؟ ہم محسوس کر لینا تو ہمارے مسئلے 80-90% ختم ہو جائیں، حل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کو پہچاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برستی رحمتوں کو محسوس کرنا، انسان کی ساری زندگی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ جو سمجھ گیا وہ پرسکون ہو گیا، خوشحال ہو گیا، اور جو نہ سمجھ سکا ساری زندگی روتا رہے گا، ساری زندگی تڑپتا رہے گا، غم میں مبتلا رہے گا۔ ایک ہوتا ہے عشق باری تعالیٰ میں رونا، اور ایک ہوتا ہے میری دنیا سیدھی نہیں ہو رہی اس میں رونا۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میاں دنیا سیدھی تب ہوگی جب اللہ کو پہچانیں گے۔ تو نبیوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا سکھایا ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے، یقین جانے ہم نہیں سمجھ رہے، ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی، اوکھی سے اوکھی ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جتنا زخم ہاتھ پہ لگ جائے نا، اس زخم کا گھیراؤ جتنا بڑھتا جاتا ہے درد زیادہ ہوتی ہے نا۔ پھرمی پھنسی جتنی بڑی ہو اتنی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری پھنسی بڑی ہو رہی ہے میاں، ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے زخم کو چھوٹا کر لیں تو اچھا ہے، ہم اللہ کے قریب آ جائیں تو اچھا ہے، ہم اللہ کو منا لیں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا طاقت والا جی، یاد رکھو، اللہ بڑی قوت والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پہچان ہمارے پیارے نبی نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم کتنے محروم لوگ ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں دھکے دے دے کے لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ مسجدیں ہماری خالی ہیں، جب مسجدیں خالی ہوں تو گھر اجڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بازار پر رونقوں، مسجدیں ویرانوں، تو سمجھ لیں وہاں وہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے جو دل کو تکلیف دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین کو بھلا دینے والا پیسہ، اس کے اندر اولاد فرما بردار نہیں ہوا کرتی، اس کے اندر اچھی صحت نہیں ملا کرتی، مسکراہٹ نہیں ملا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل کہ پرندے ان کے لیے رک جاتے، پانی چلتا ٹھہر جاتا، پہاڑ ان کے لیے مسخر کر دیے گئے، اور قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا، سورۃ النساء میں، سورہ بقرہ میں اور دیگر سورتوں میں اللہ نے اپنے نبی کے کمالات کو بیان کر کے حضور کی امت کو سمجھا دیا۔ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، تمہیں اگر جھولی میں خیر کسی نے ڈالنی ہے تو یاد رکھو وہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آ جاؤ اس کے در پر، پھیلا دو اس کے سامنے اپنی جھولی، گرا دو اس کے سامنے اپنی گردن کو، اپنے تکبر کو مٹا دو، تو انشاءاللہ اللہ وہ ہے جو کیا سے کیا کمالات دکھاتا ہے، جو ہمیں حضرت داؤد کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ سنیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کیسے ملی، اس کو ذرا سنیں۔ اور یہ بات جتنی میں گفتگو کر رہا ہوں آج اس کا محور یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت کو بھی پہچاننا ہے، ساتھ میں اللہ کو بھی پہچاننا ہے۔ یہ میری گفتگو کا محور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا، یہ بکریاں چراتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بڑی مزے کی بات یہاں آپ کو بتا دوں، اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بندے کا فقر دور نہ ہوتا ہو تو وہ بکری رکھ لے، رب اس کا فقر دور کر دے گا، محتاجی دور کر دے۔ یعنی چھوٹے لیول کے جو چیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کیونکہ نواب لوگ ہیں، بکری رکھنا یا مرغیاں پال لینا اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، گھر میں چاہے آٹا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں راحت لاتی ہیں۔ بہرحال اس وقت بنی اسرائیل کے نبی جو تھے، جن کی ڈیوٹی تھی، ان کا نام تھا حضرت شموئیل، ان کی ڈیوٹی تھی، نبی تھے۔ اور جو بادشاہ تھے اس وقت بنی اسرائیل کے نیک بادشاہ، ان کا نام تھا حضرت طالوت، ان کا نام حضرت طالوت تھا، اور اس وقت جو نبی تھے وہ حضرت شموئیل تھے۔ اب اس وقت ایک جابر قسم کے ظالم نے فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا، اس کا نام تھا جالوت۔ اب جالوت نے جب حملہ کیا تو طالوت نے اپنی قوم کو کہا کہ اس حملے کا جواب دیا جائے، ورنہ یہ تو بیت المقدس وغیرہ فلسطین جو بھی ان کا بنی اسرائیل کا خطہ اس وقت تھا اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب جو جالوت تھا، اب اس کا تذکرہ ہماری تفسیروں میں نہیں ملتا، سابقہ کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں جالوت کی پوری حیت کو جو بیان کیا گیا۔ اب اس میں انہوں نے کیونکہ کتابوں میں رد و بدل بھی کیا ہوا ہے، رد و بدل کیا ہے نہیں کیا ہے، بہرحال وہ بڑا قوی جثہ شخص تھا، اور وہ جہاں جاتا تھا روب طاری ہو جاتا تھا، یعنی چھتیر کی مانند تو اس کے پاس ڈنڈا تھا۔ اب جب جالوت اپنی لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل پہ حملہ آور ہوا تو طالوت نے کہا بھی اس کو جواب دو، تو سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے نا تو حضرت شموئیل کو جو نبی تھے ان کو بادشاہ نے کہا کہ اب آپ کوئی اس کا راستہ بتائیں، بہت مشکل میں ہماری قوم ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جو بندہ بھی جالوت کا مقابلہ کرے گا میری قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے، تو میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کو دے دوں گا۔ اب جب اللہ انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے کام لیتا ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اور
ان کی جو جسامت تھی وہ بھی اتنی صحت مند نہیں تھی، چہرے کا رنگ بھی، جب یہ ویسے بڑے ہوئے جوان ہوئے تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کا چہرہ سرخ تھا، جسم سفید تھا اور بال نرم و نازک تھے، لیکن پہلے کی جو کیفیت تھی وہ ایسی نہیں تھی، کمزور طبیعت اس وقت تھے۔ اور جب حضرت شموئیل نے اعلان کیا کہ طالوت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو بھی جالوت کو شکست دے گا آدھی سلطنت اس کی اور بیٹی کا رشتہ بھی اسے عطا کیا جائے گا، تو اللہ نے پھر حضرت داؤد کے دل میں بات ڈالی کہ تم یہ کام کرنا ہے۔ اب جب حضرت داؤد آئے میدان میں کہ مجھے، باقی تو لوگ بھاگ گئے کہ وہ نہیں یہ لڑ سکتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جب آگے آئے، اب آپ عالم تصور میں دیکھیں ایک بندے کے پاس چھتیر کی مانند ڈنڈا ہے اور لمبا چوڑا اس کا جسہ ہے، وجود ہے، خوفناک قسم کا وہ ظالم جابر شخص ہے، اور اس کے سامنے ایک یعنی کہ بظاہر کمزور طبیعت والا شخص جا کے کھڑا ہو جائے تو وہ کتنی بڑی بہادری کی بات ہے۔ یہ جیسے ہی جالوت کے سامنے گئے نا تو جالوت گھبرا گیا۔ نبی کا روب ہوتا ہے، یاد رکھیں نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، اس کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی طاقت، قوت اور اختیار ہوتا ہے نا، یہ تو ہم مولانا لوگوں کی لڑائیاں اور مناظرے ہیں، کیفیتوں کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ روحانی کیفیت کس کا نام ہے۔ وہ 92 پہ پروگرام تھا منگل کو، حضرت بابا محمد سماسی رحمت اللہ علیہ، یہ سماس بخارا کے قریب ایک پنڈ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ جو نقش بندی سلسلہ ہے نا، کرما والے نقش بندی ہیں، بہاؤالدین زکریا نقش بندی ہیں، وہ سوروردی ہیں، تو نقش بندی سلسلہ جو ہے وہ حضرت بہاؤالدین نقش بند کے نام پہ ہے، اور بہاؤالدین نقش بند حضرت بابا محمد سماسی کے مرید ہیں۔ میں صرف روحانی پاور کی بات آپ کو بتا کے پھر بات اپنے موضوع پر لے جائیں گے۔ اصل میں میں چاہتا ہوں کہ فرقوں سے نکل کے روحانیت کو ہم سمجھنے والے بنے، بس صرف میری نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت بابا سماسی ان کے گاؤں سے بہاؤالدین نقش بند کا جو پنڈ تھا نا، گاؤں، یہ ازبکستان کی طرف یہ سارے علاقے ہیں، اس کا نام تھا کوشک ہندواں۔ کوشک ہندواں یہ اس پنڈ کا نام تھا۔ تو حضرت بابا محمد سماسی وہاں سے گزرے تو فرمانے لگے میاں یہ ان قریب کوشک ہندواں قصر عارفاں بننے والا ہے، کوشک ہندواں قصر عارفاں بننے والا ہے، اور یہاں وہ شخص پیدا ہونے والا ہے جو وقت کے ولیوں کا جسے اللہ امام بنائے گا۔ اس وقت بہت ہی نقش بند پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو معرفت کا نور ہوتا ہے وہ عام آنکھوں سے بڑا ورا ہوتا ہے، اور اس کی طاقت کا اندازہ وہی جانتے ہیں جن کے بعد وہ کنیکشن ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا تو وہ کیسے ہو گیا۔ جس بندے نے دین سیل آؤٹ کرنا ہو تو وہ بندہ کہاں سے اس معرفت کے نور کو پہچان سکتا ہے؟ وہ تو صرف ایک ڈگڈگی بجا کے اپنے لوگ جمع کرے گا اور اپنا سودا بیچ کے آگے چلا جائے گا۔ اللہ کا ولی ڈگڈگی نہیں بجاتا، اللہ کا ولی دلوں میں نور کے کنیکشن کو آن کرتا ہے، اور جس کا سینہ اس کے سینے سے مل جاتا ہے رب وہاں وہاں نور کی شمع روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اور ہم اہل سنت جو اس وقت یعنی فکری یتیم ہو چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غلط راستے پہ چل رہے تھے، غلط راستے پہ میاں نہیں چل رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارا راہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے دل کو کبھی آشنائی نہیں دی ہے، ہم اپنے دل کو کبھی اس نور سے آشنا نہیں کیا ہے، ورنہ ان فرقوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ سبھی حضور کے دیوانے تھے اور حضور کے پیچھے چلتے رہتے اور سیدھا مدینے سے ہوتے ہوئے جنت پہنچ جاتے۔
تو حضرت داؤد جب جالوت کے سامنے گئے تو میں نے کہا روحانی پاور جو ہوتی ہے وہ سامنے والے بندے پہ گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے. اگر آپ میں کچھ ہے نا تو آپ جتنے مرضی جابر بندے کے سامنے چلے جائیں, آپ میں ڈر نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیں, آپ میں ڈر نہیں آئے گا. ڈر وہاں ہوتا ہے جس کے دل میں رب کا نام نہیں ہوتا. ورنہ ہو اللہ کا بندہ اور پھر ڈر جائے. دیکھو مر جانا, نقصان پہنچ جانا, ٹانگ ٹوٹ جانا, ایکس وائی زیڈ, اس کا کوئی ڈر سے تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کے ولی بھی نقصان ان کو بھی پہنچتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو بھی تیر لگتے ہیں, بازو کٹتے ہیں, گرتے ہیں, ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, آنکھیں چلی جاتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک دل کے اندر جو اطمینان ہوتا ہے وہ اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس دل میں رکھتا ہے جس دل میں اس کے نام کا نور روشن ہوتا ہے. ورنہ اطمینان سے خالی جز سے ہوتے ہیں, وجود ہوتا ہے, اطمینان اس میں نہیں ہوتا. ڈر ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا اللہ کے کہنے سے ہوگا.